بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم 4 زندہ انبیاء کرام کے بارے میں جانیں گے کہ وہ کون سے ایسے 4 انبیاء کرام ہیں جو ابھی تک زندہ ہیں۔ آج سے کروڑوں سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کائنات کو تخلیق فرمایا اور پھر حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے اس کائنات میں انسانی زندگی کی بنیاد رکھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر بے شمار قوموں کو آباد فرمایا اور ان قوموں کی طرف اپنے بے شمار انبیاء کرام کو مبعوث فرمایا۔ ہر ایک قوم کی طرف مختلف انبیاء کرام ان کی رشد و ہدایت کے لیے تشریف لائے، یہاں تک کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر اس زمین پر بھیجے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا اور قیامت تک کوئی بھی نبی اس دنیا میں تشریف نہیں لائے گا۔ اس طرح بے شمار انبیاء کرام اپنے اپنے وقت میں اپنی اپنی قوموں کی طرف تشریف لائے اور دنیا سے واپس تشریف لے گئے، لیکن 4 انبیاء کرام ایسے ہیں جو آج بھی زندہ ہیں اور وہ آج بھی لوگوں کی مدد کرتے ہیں اور ان کو ہدایت کی طرف بلاتے ہیں۔ یہ 4 انبیاء کرام کون کون سے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان انبیاء کرام کو کیوں زندہ رکھا ہے اور ان کے زندہ رہنے کی کیا وجوہات ہیں، ان تمام تر سوالات کے جوابات آج کی اس ویڈیو میں ہم مکمل تفصیل سے جانیں گے، لہٰذا ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں۔ مختلف روایات اور احادیث نبوی کی روشنی میں 4 ایسے انبیاء کرام کا ذکر ملتا ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے آج بھی زندہ رکھا ہے، لیکن یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان 4 انبیاء کرام کو اللہ پاک نے کیوں زندہ رکھا ہے اور یہ 4 انبیاء کرام کب تک زندہ رہیں گے۔ پہلے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے موت نہیں دی اور جن کے زندہ ہونے کا ذکر بھی قرآن مجید میں ملتا ہے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نبوت کا اعلان کیا تو انہوں نے اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر کے فرمایا کہ میں اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا نبی ہوں اور مجھے دعوت حق دینے کے لیے بھیجا گیا ہے، لیکن جس قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مبعوث فرمایا وہ قوم یہودی تھی اور ان کی کتابوں میں یہ واضح لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نبی آئے گا جو یہودیوں کے دین کو ختم کرے گا۔ اسی خوف کی وجہ سے یہودیوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا کہ اگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ رہے تو ہمارے دین کو ختم کر دیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ان یہودیوں کو دین حق کی طرف بلاتے رہے اور دعوت حق دیتے رہے، لیکن وہ بدبخت قوم آپ علیہ السلام پر ایمان نہ لائی اور آپ علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی اور آپ پر تانا کشی کرتی رہی۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یقین ہو گیا کہ اب یہ لوگ میری کسی بات کو نہیں مانیں گے اور اسی جہالت پر قائم رہیں گے، تو ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے سب یہودیوں کو اکٹھا کیا اور ان سے کہا کہ آپ میں سے کون ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین پر ایمان لاتا ہے؟ تو ان میں سے تقریباً 12 یا 19 لوگ ایسے تھے جنہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لاتے ہیں اور آپ کا دین قبول کرتے ہیں اور یہ یقین دلایا کہ آپ ہماری بخشش کا ذریعہ بنیں گے۔ ان خوش نصیب لوگوں کے علاوہ باقی تمام لوگ ایسے تھے جنہوں نے دین اسلام قبول نہ کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اسی طرح جھٹلاتے رہے اور اپنے سابقہ دین یعنی یہودیت پر قائم رہے۔ چنانچہ جب یہ چند لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے تو یہودیوں نے دیکھا کہ لوگ اگر اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لاتے رہے تو ہمارا دین ختم ہو جائے گا، کیوں نہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دعوت حق دینے سے روکا جائے، معاذ اللہ انہیں قتل کر دیا جائے۔ اور اس طرح تمام یہودیوں نے ایک مشاورت کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا۔ چنانچہ انہوں نے توتیانوس نامی شخص کو مقرر کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دے۔ ادھر جب توتیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ان کو قتل کرنے کے ارادے سے جا رہا تھا تو ادھر اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے کو حکم دیا کہ جاؤ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان کی طرف اٹھا لاؤ۔ وہ فرشتہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو 7 آسمانوں کی طرف
طرف لے آیا۔ جب آپ علیہ السلام آسمانوں کی طرف پہنچے تو آپ کی ملاقات آپ کی والدہ یعنی حضرت مریم سلام اللہ علیہا سے ہوئی۔ اس وقت آپ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو گلے سے لگایا اور پیار کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی والدہ سے فرمایا کہ اے امی جان، اب ہماری ملاقات روز قیامت ہی ہوگی۔ اس طرح جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا تو اس وقت ان کی عمر مبارک 33 سال تھی، اور ادھر یہودی باہر کھڑے اس شخص کا انتظار کر رہے تھے جس کو انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کے لیے بھیجا تھا کہ نہ جانے کب طوطیانوس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معاذ اللہ قتل کر کے باہر آئے گا۔ اس طرح جب کافی دیر ہو گئی لیکن وہ شخص واپس نہ آیا تو اس وقت تمام یہودی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے گھر گئے کہ دیکھیں آخر کیا ماجرا ہے۔ تو انہوں نے وہاں ایک شخص کو پایا جس کا چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملتا تھا، چنانچہ انہوں نے اسے قتل کر دیا، اور قتل کرنے کے بعد جب انہوں نے دیکھا کہ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام جیسا تھا لیکن یہ تو ہمارا بھیجا ہوا وہی شخص تھا جس کو ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کے لیے بھیجا تھا۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام یہودی پریشان ہو گئے اور دو گروہوں میں تقسیم ہو گئے۔ تمام یہودی آپس میں لڑنے جھگڑنے لگے۔ اس لڑائی میں بہت سے یہودیوں کا قتل ہوا، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ النساء میں فرماتا ہے، اور ان کے اس کہنے کی وجہ سے ہم نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر ڈالا تھا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور نہ ہی انہیں سولی چڑھایا، مگر ان کے لیے کسی کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ہم شکل بنا دیا تھا۔ اور کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ان کے بارے میں اختلاف کر رہے ہیں وہ شک میں ہیں اور ان کے پاس کوئی علم نہیں، مگر یہ لوگ گمان کی پیروی کر رہے ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آسمانوں پر اٹھا لیا تھا اور یقیناً وہ قتل نہیں کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ غالب حکمت والا ہے۔ حدیث نبوی میں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے زمین پر تشریف لائیں گے اور سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہی سلیب کو توڑیں گے اور دجال کا جڑ سے خاتمہ فرمائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دنیا میں تقریباً 60 برس تک رہیں گے اور اللہ تعالیٰ کے دین کو عام کریں گے، اور آپ علیہ السلام کو مدینہ کی سرزمین میں گنبد خضرا میں دفن کیا جائے گا۔ اور جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام معاذ اللہ قتل ہو گئے یا سولی لٹکا دیے گئے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہیں اور وہ کفر کر رہے ہیں۔ دوسرے نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے زندگی عطا فرمائی ہوئی ہے وہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام ظاہری طور پر اس دنیا میں اس وقت تشریف لائیں گے جب دجال اس دنیا میں ظاہر ہو چکا ہوگا اور دجال اپنا فتنہ اس دنیا میں پھیلا رہا ہوگا اور لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین سے دور کر رہا ہوگا، تو اس وقت حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کو اللہ کے دین کا حکم دیں گے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلائیں گے۔ اور ایک دوسری روایات میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ساتھیوں کو حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ سنا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام کا والد ایک بادشاہ تھا۔ وہ حضرت خضر علیہ السلام کو بادشاہت سے نوازنا چاہتا تھا، لیکن حضرت خضر علیہ السلام کو دنیا کی بادشاہت پسند نہ تھی اور آپ علیہ السلام نے دنیا کی سلطنت کو لینے سے انکار کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا کہ میں اس دنیا کی سلطنت نہیں لینا چاہتا، تو اس طرح آپ علیہ السلام اپنے والد سے ناراض ہو کر جنگلوں میں چلے گئے جہاں انہیں کوئی بھی نہ ڈھونڈ سکا، اور وہاں آپ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ اسی دوران آپ علیہ السلام کا گزر آب حیات کے چشمے سے ہوا اور چشمے سے پانی پی کر آپ تا حیات زندہ رہنے میں کامیاب ہو گئے، اور حضرت خضر علیہ السلام کا تا حیات زندہ رہنے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ظاہری انتقال ہوا تو ایک بزرگ سارے مجمع سے ہوتے ہوئے حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم انور کے پاس آ کر رک گیا، اور اس شخص نے کچھ پڑھا اور پھر واپس چل دیا۔ تو اس کے جانے کے بعد وہاں پر موجود صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یہ شخص کون تھا۔ اس مجمع میں سے کوئی بھی شخص اس شخص کے بارے میں نہ جانتا تھا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اس شخص کو جانتا ہوں کہ یہ حضرت خضر علیہ السلام ہیں۔ حضرت خضر علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے مصیبت زدہ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، اور حضرت
حضرت خضر علیہ السلام لوگوں کی اصلاح کر کے ان کو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق زندگی بسر کرنے کا حکم دیتے ہیں، اور حضرت خضر علیہ السلام بہت نیک، پرہیزگار اور رحم دل انسان ہیں۔ اور بعض روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ حضرت خضر علیہ السلام کا ذکر حضرت ذوالقرنین کے ساتھ میں ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کے بعد تیسرے زندہ نبی جن کا ذکر قرآن مجید میں 2 مقامات پر آیا ہے وہ حضرت الیاس علیہ السلام ہیں، جیسا کہ تفسیر میں بیان کیا گیا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام کو ایک نورانی گھوڑے پر بٹھا کر آسمانوں کی طرف لے جایا گیا۔ اس بات کا تذکرہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روایت میں کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک پہاڑ سے گزر رہے تھے، اور وہاں سے گزرتے ہوئے ہمیں ایک آواز سنائی دی کہ اللہ تعالیٰ بھی مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنا دے۔ یہ آواز سنتے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ اے انس، اس آواز کا پتہ لگاؤ یہ کون ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس پہاڑی کے اندر گیا تو میں نے ایک سفید پوش بزرگ کو دیکھا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف تھا، اور جب اس بزرگ نے مجھے دیکھا تو اس نے کہا کہ اے بندے، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صحابی ہے؟ تو اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جی ہاں۔ تو اس بزرگ نے کہا کہ میرا سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچا دو، اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرنا کہ حضرت الیاس علیہ السلام آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے واپس آ کر حضرت الیاس علیہ السلام کا پیغام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور حضرت الیاس علیہ السلام سے ملنے کے لیے چل پڑے۔ جب ہم لوگ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس پہنچے تو میں ان سے تھوڑا دور کھڑا ہو گیا، اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت الیاس علیہ السلام کافی دیر تک آپس میں باتیں کرتے رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان پر آسمان سے کھانا نازل ہوا تو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بھی اپنے پاس بلا لیا۔ ہم تینوں نے مل کر کھانا کھایا۔ جب کھانا ختم ہوا تو میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے نیچے کی طرف آ رہا ہے۔ وہ پرندہ حضرت الیاس علیہ السلام کے پاس آیا۔ حضرت الیاس علیہ السلام اس پرندے پر سوار ہو کر آسمان کی طرف چلے گئے تھے۔ بعض علماء کرام نے لکھا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام ہر رمضان شریف میں بیت المقدس میں تشریف لاتے ہیں اور وہاں پر روزے رکھتے ہیں اور حج کے موقع پر حج بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں انبیاء مختلف مقامات پر مصیبت زدہ لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں چوتھے نبی کی جو آج بھی زندہ ہے، وہ حضرت ادریس علیہ السلام ہیں جن کے زندہ ہونے کا ذکر بہت سی روایات میں ملتا ہے، جس طرح کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ ایک نیک پرہیزگار انسان اور نبی تھے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کو جنت میں اٹھا لیا۔ معراج کی رات چوتھے آسمان پر خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس علیہ السلام سے ہوئی تھی، اور بعض روایات میں یہ ذکر ملتا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام زمین کی سیر و سیاحت کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت ادریس علیہ السلام ایک درزی کا کام کیا کرتے تھے۔ اپنے کام کے ساتھ ساتھ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی کرتے تھے۔ جب شام ہوتی تو آپ علیہ السلام کی نیکیاں بے تحاشا ہو جاتی تھیں۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی نیکیاں زمین پر رہنے والے ہر شخص سے زیادہ ہو جاتی اور آپ علیہ السلام کی نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جمع ہو جاتی۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو اس طرح آسمان کی جانب زندہ اٹھا لیا گیا۔ ایک دوسری روایت میں ذکر ملتا ہے کہ ایک بار ملک الموت حضرت ادریس علیہ السلام کے دربار میں حاضر ہوا تو حضرت ادریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ چنانچہ آپ علیہ السلام کے کہنے پر ملک الموت نے آپ کی جان نکال لی اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے آپ علیہ السلام کو زندہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام نے فرشتے سے درخواست کی کہ میں دوزخ
दोजख देखना चाहता हूँ, मैं जन्नत की सैर करना चाहता हूँ। तो आप अलैहिस्सलाम के कहने पर फरिश्ते ने आप अलैहिस्सलाम को दोजख दिखाई। फिर उसके बाद जन्नत की सैर करवाई गई और आप अलैहिस्सलाम को जन्नत में दाखिल कर दिया गया। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने यह फैसला किया कि अब मैं यहीं पर रहना पसंद करूंगा और इस तरह आप अलैहिस्सलाम को फिर जन्नत में ही रहने दिया गया। चनांचा हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो चौथे नबी हैं जो कि आज भी जिंदा हैं और जन्नत में मौजूद हैं। उम्मीद करती हूँ कि हमारी आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर करें। अगर आप ऐसी ही मजीद इस्लामिक और मालूमाती वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।